تبارک و تعالی کے عظیم کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے اس بابرکت ہفتہ وار محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی برگاہ بے نیاز میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ وہ ہمارا مولا ہے اور ہم اس کے عبد ہیں۔ وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہر شعبے میں کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اسی طرح بندوں میں بھی فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرق اس طرح ہے کہ ایک وہ کہ جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا مقصد تخلیق جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ یہ سب کچھ دیکھ کر سبحان اللہ، اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں کہیے کہ بندے ہیں تو پھر بندگی کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بندے ہیں تو بندگی کا حق بھی ادا کرتے ہیں، مالک کے وفادار ہیں، سبحان اللہ۔ مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ مالک کی مقرر کردہ حدود کو پامال نہیں کرتے بلکہ ان حدود کی حفاظت کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو اس سے بھی اگلے درجے میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک وہ ہے جو اقرار تو کرتے ہیں لیکن نہ ویسا عمل ہے نہ کردار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ویسی بندگی ہے نہ ویسی پاسداری ہے نہ ویسی حفاظت ہے نہ ویسا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کا وہ خاص مقام اور ان کی وہ عادات اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے خاص بندوں کی خاص شان اور ان کی پہچان ہمیں بتائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی
اللہ کے اس رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے سبحان اللہ کہ وہ زمین پر تکبر نہیں کرتے، سبحان اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتے، سبحان اللہ بلکہ وہ تو زمین پہ بھی اکڑ کے چلتے نہیں، عزت کے ساتھ چلتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلی ایک ان کی علامت کیا ہے کہ وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی چودھری بن گیا، کوئی وہ تو وہ ایک چلنے پھرنے کا انداز ہی دوسرا ہو گیا، کوئی وڈیرا چل رہا ہے تو آگے کوئی اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، تب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، سزا دی۔ کوئی اگر آگے سے سواری کے آگے سے گزر گیا تو اس کی خیر نہیں، اللہ یا اس کے مخصوص رستے سے کوئی گزر گیا یہ تو ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی شان یہ بیان کی کہ وہ تو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، سبحان اللہ بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ دوسرے، جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے سبحان اللہ یا ان کے نفس کو کوئی تیش دلائے، سبحان اللہ یعنی گالی گلوچ یا کوئی برا کلام، جیسے ہم جگت بازی کہہ لیں، جسے کوئی گالی گلوچ کہہ لیں یا جو بھی کہیں، یعنی وہ کلام جو انسان کو پسند نہ ہو، تو جب ایسا کوئی کلام کرے تو ہماری طرح نہیں کہ ہم اس کلام کا ساتھ دینا شروع کر دیں، یا یوں کہیے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، تو نے مجھے ایک گالی نکالی میں تجھے دو نکالتا ہوں، تو نے مجھے یہ کہا وہی بات کہ میں تجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ جو کچھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، سیاستدان کیا، علماء کیا، جو کچھ آج کل حال چل رہا ہے، ہم دنیا دار کیا بلکہ پورے، کیونکہ خواہ سیاستدان ہوں، علماء ہوں یا اور کوئی ہو، ایسے ہی کر ایک معاشرہ ہے نا، انسان ہے، لیکن یہ جو خاص ہیں یہ ان کا شعار نہیں ہے، سبحان اللہ بلکہ ان کا شعار یہ ہے کوئی انہیں گالی دے، کوئی برا کہے، ان کے نفس کو تیش دلائے، تو ان تمام صورتوں میں کیا کرتے ہیں؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں قالو سلاما، وہ کہتے ہیں بس سلام کرتے ہیں، اچھا بھائی اللہ بھلا کرے، السلام علیکم،
اور اپنی راہ لے لیتے ہیں، یعنی وہ برائی کا حصہ نہیں بنتے۔ ایک علامت تو یہ علامت اس لیے کہ اب دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک تو ملامت اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو اس کو برداشت کرنا، نفس کو ابھرنے نہیں دینا بلکہ اس کو زیر رکھنا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ نہیں کرنا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیں، بلکہ بھلائی۔ وقت نہیں ہے، کئی واقعات ہم نے بیان کیے ہیں اور کئی ہیں بھی ایسے کہ جن کو ہم بیان کر کے اس چیز کو تمثیلی طور پر بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ دوسری علامت، پہلی تو یہ تھی کہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، دوسری علامت یہ تھی کہ اگر کوئی ان سے بد کلامی کرے بھی تو سلام کہتے ہیں اور اپنی راہ لیتے ہیں۔ اب تیسری ان خاص لوگوں کی علامت ان کے شبانہ روز کے اعمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی حالت یہ ہے، قرآن حکیم میں اور جگہ پر بھی یہ علامات بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھنا ہے کہ تو رب کے قریب ہے، رب سے تیرا تعلق ہے تو جس میں عاجزی ہے، سبحان اللہ۔ تو ضرور دیکھا کر کہ اللہ نے تجھے سجدے کی توفیق دی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہوں اگر انسان کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے تو یہ سمجھیے کہ بندے میں اور رب میں ایک ربط ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تو سب کا ہے، سب کا ہے، لیکن ربط کون بناتا ہے؟ وہ دوستی کے مراسم کون بڑھاتا ہے؟ کیسے بڑھتے ہیں؟ وہ ایسے ہی بڑھتے ہیں کہ انسان سجدے میں ہو، سجدہ کرے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرے۔ تو یہاں دو چیزیں کہی گئی، اور قرآن حکیم میں بھی جس کو کوئی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا اس کو حکم بھی یہ دیا کہ اب تم میرے ہوگے میں تمہارا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کرنا کہ قیام بھی کرنا قیام والوں کے ساتھ، رکوع بھی کرنا رکوع والوں کے ساتھ، اور سجدہ بھی کرنا سجدہ کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ان کی دوسری علامت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ۔ یعنی ان کے میرے پیار کا معیار یہ ہے سبحان اللہ۔
کہ جب دیکھو گے کبھی تو یہ رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی یہ سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی قیام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی انصاری حضور آج جن کی ہم محفل منا رہے ہیں، حضور پیران پیر دستگیر شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی علی بغدادی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور وہ وعدہ یوں پورا کیا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا تھا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ، تم میرا ذکر کرو۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، ذکر کے معنی یاد کرنا، تم اگر مجھے یاد کرو گے اذکرکم تو پھر میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ سبحان اللہ، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اور آج ہم دیکھ لو جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے ہیں، خود ذکر نہیں کیا بلکہ دوسروں کو، غافلوں کو بیدار کیا۔ سبحان اللہ، جو بھولے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، سبحان اللہ، انہیں راہ راست پہ لایا اور لانا، اور پھر انہیں ذکر میں مشغول کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کا ایک شعار ہے۔ غافل ستے ہوئے نو جگا دینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواب غفلت سے بیداری دینا، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ، بس جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انہی کی شان یہ بیان فرمائے، سبحان اللہ، اور کہیں کہا جب ان کی چہرے دیکھو تو نور ہی نور، سبحان اللہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سبحان اللہ، ان کے تو چہرے پر، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے پیارے پیارے نشانات ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی علامات یہ ہیں، کالا گورا نہیں بلکہ ایک خاص نور سے ہم نے ان کے چہروں کو چمکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات وہ اب جو شخصیت 40 سال تک، کتنے سال؟ 40 سال، عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دیکھو اس وقت میں یہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کرتے کرتے یہ اتنی سی اونگ آ گئی، ٹیک لگی ہوئی ہے، اونگ آ گئی، اونگ آ گئی جی، تو وضو جاتا رہا، وضو جاتا رہا، وضو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص
عشاء کے بعد فجر تک جس نے اتنے سال ایک اونگ تک نہیں لی، اللہ کی یاد میں مشغول رہے، وہ ہیں خاص۔ کرتے کیا رہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا تو اس ذکر کی برکت ہے کہ وہ مخلوق کے لیے ذریعہ ہدایت بنے۔ سبحان اللہ۔ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کام کو دوسروں تک پہنچایا، سبحان اللہ۔ دوسروں کو بھی غفلت سے بیدار کیا، سبحان اللہ۔ ان کی تربیت کی۔ سبحان اللہ۔ جب بغداد شریف میں آپ نے سلسلہ شروع کیا تبلیغ کا، دین کی نشر و اشاعت کا، تو تاریخ گواہ ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، بلکہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، اور میرے جیسے۔ پھر اس کار خیر کے دوران، اس درس کے دوران جس پہ میرے غوث کی نظر پڑی اس کو ہی رنگ دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رکھا۔ سبحان اللہ۔ دین پہلے خود پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جو میرا آج کچھ گلا بھی موسمی اثرات ہیں، خراب ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو مرتبہ اور مقام ملا، میں نے بتایا نا ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں باجید بستامی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرتبہ اور مقام ملا ہے مجھے میری ماں کی دعا سے ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ چلے وظیفے یہ انبیاء یہ نہیں، بلکہ جو ملا ہے حضور غوث پاک۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات بندے کے لیے کوئی بہانہ تراشتی، کوئی قیمت نہیں مانگتی، اس کی رحمت کوئی قیمت نہیں مانگتی، سبحان اللہ۔ بہانہ مانگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ادھر بھی ایک بہانہ، کہ آپ فرماتے ہیں یہ جو مقام قطبیت ہے نا، یہ جو مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ مجھے دین کی تبلیغ سے، دین پڑھانے سے، دوسروں تک دین پہنچانے کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مجھے مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، ان میں جو اعلیٰ مقام ان کا ہے
ایک ہے نا کہ وہ اپنی ذات تک ہیں، سبحان اللہ، اور ایک وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے بھی باعث برکت اور باعث رحمت اور باعث ہدایت بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان شخصیات میں حضور غوث پاک بھی ہیں سبحان اللہ، کہ جنہوں نے مخلوق خدا کی یہ کہ شبانہ روز رات کو اللہ کے حضور قیام، سبحان اللہ، اللہ اللہ کرنی، سبحان اللہ، اور دن کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی، سبحان اللہ، ان کو راہ ہدایت پر لانا۔ سبحان اللہ، تو یہ ایسے عظیم بزرگان دین سبحان اللہ، آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دوسرے اب عقیدت کا معیار تو یہ ہونا چاہیے تھا سبحان اللہ، کہ جو ان کا کردار ہے وہ کردار ہم اپناتے۔ سبحان اللہ، ہر کوئی سبحان اللہ، قادری کہلوانے میں یا غوث پاک کا مرید کہلوانے میں فخر محسوس کرتا، سبحان اللہ، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار کو بھی اپنایا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ویسا کردار اپنانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، وہ تو وہ ہیں کہ اگر بادشاہ وقت بھی نذرانہ بھیجے تو قبول نہ فرمائیں، سبحان اللہ، بلکہ کہ لے جاؤ، زیادہ گفتگو ہو تو آپ نے وہی تھیلی پکڑے، اس کو ایسے دبائیں تو اس سے تازہ خون نکلے۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ مخلوق خدا کا خون نچوڑو اور ہمیں وہی نذرانے پیش کرو، ہم نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اس کو میں اور دباؤں تو تمہارے محلات تک یہ خون جائے۔ سبحان اللہ، تو اگر ہم غوث پاک کے مرید کہلاتے ہیں، سبحان اللہ، 11ویں بھی دلائیں، سبحان اللہ، پورا مہینہ ڈٹ کے ڈالیں دودھ میں پانی، سبحان اللہ، اور کون کون سی علائیں بلائیں ملا کے مخلوق خدا کو پلائیں دودھ، اور ایک دن کے 11ویں دن یہ اپنے آپ کو تم دھوکہ دے رہے ہو، خود دھوکے میں ہو، یہ خود دھوکے میں ہو۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، چوری، ڈکیتی، رشوت، ناجائز کسی کا چھینے مال، سبحان اللہ، بڑی پرانی بات ہے ابتدائی دور کی۔ مجھے ایک گھر میں لے گئے، سبحان اللہ، جی یہاں یہ مسئلہ ہے۔ وہ میں گیا، وہاں ماحول ہی عجیب۔ صاحب سے پوچھا کہ جناب کیا کاروبار ہے، تو انہوں نے تو جھوٹ بول دیا کہ جی میں منڈی کا کاروبار کرتا ہوں، منڈی میں۔ وہ جاتے جاتے جو صاحب میرے ساتھ تھے، ان کے ریلیٹیو تھے، ان سے پوچھا بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ اب سننا ذرا سمجھنا۔ وہ کہنے لگا جی یہ جیب تراش ہے۔ میں کہا یار یہ تو ناجائز کام ہے یہ۔ کہ نہیں نہیں نہیں، وہ دے بچوں کاٹ کے تو 11ویں دا ختم بھی دوا دے دے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہونا ہے۔
حقیقت میں اس میں مبالغے سے بات نہیں کر رہا، وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے، یہ تیری 11ویں 12ویں کو اللہ محتاج نہیں ہے، نہ تیرے پیر محتاج ہیں، سبحان اللہ، نہ غوث پاک محتاج ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو ایسے مال کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر جو نصیحت نصیحت ہونی تھی وہ تو میں تو کر کے آ گیا، اللہ کے فضل سے اپنا فریضہ تو ادا کیا۔ اپنا فریضہ تو میں نے ادا کر دیا، سبحان اللہ، لیکن ہمارے لیے ایک سبق تو آ گیا نا، سبحان اللہ، سبق تو آ گیا، سبحان اللہ، یہ بھی کام ہے۔ اب معاذ اللہ ہماری جب ہمارا عقیدہ ہے، سبحان ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، دوسرا عقیدہ یہ اب قرآن نے ہمیں سکھایا، زبان ابراہیم خلیل اللہ سے یہ طریقہ سکھا دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سبحان اللہ، یعنی ہماری مالی اور بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اگر ہم یہ محفل غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سجا کے بیٹھے ہیں تو اس سے بھی پہلی چیز جو ہے وہ رضائے الہی مقصود ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ اللہ، دوسرے کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایک تو جواب دے دیا کہ اللہ نے فرمایا بھی یار میرا وعدہ ہے، اب تذکرے کرو، سبحان اللہ، ان کے چرچے کرو، سمجھ لو کہ یہ مالک نے ڈیوٹی لگا دی۔ سبحان اللہ، تیسری بات صاحب، تیسرے یہ تیسرے یہ کہ کردار سنت پہ نبوی پہ عمل کیا، سبحان اللہ، خود ویسے بنے، سرکار کی سنت اور سیرت کے سانچے میں خود کو ڈھالا، سبحان اللہ، اور پھر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی۔ سبحان اللہ، تو اللہ رب العزت ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، اور جو ہم یہ اصالِ ثواب کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے سبحان اللہ، بطور تحفہ بطور ہدیہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، 11ویں منانا کوئی معیوب چیز نہیں گزر کرتے ہیں، یہ سب صدقہ و خیرات ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، نفلی صدقات میں سے ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ باقی کسی وقت صحیح اگر اس موضوع پہ بولے سبحان اللہ، تو کسی وقت انشاءاللہ یہ بھی گفتگو کریں گے کہ جو بعض دوست یہ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، کہ جناب جس پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ شرک ہے، تم غوث پاک کا نام لیتے ہو، تو لہذا یہ اس پر کسی وقت گفتگو کریں گے مفصل سادہ الفاظ میں۔ تو غوث پاک کا مرید وہ ہے جو طیب اور طاہر رزق کھائے بھی
اس طیب اور طاہر رزق میں سے اگر 11ویں دلائے تو پھر مزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ کہ رشوت ستانی کرے، لوگوں کا ناحق مال کھائے سبحان اللہ۔ اور پھر کہے کہ جی اس مال سے 11ویں کرے، تو یہ فائدہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کے پاس نا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے آپ کا مرید ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ پوچھتا تو ہے بھائی کی کرنا کی؟ ہاں حضور مرید تو ہونا ہے پر میں نے کام نہیں چھوڑنا۔ وہ کام کرتا کیا ہے؟ حضور چوریاں کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ چور ہوں، چوریاں بھی کرنی ہے اور آپ کا مرید بھی ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں حکمت بھی چاہیے، تدبر بھی چاہیے۔ ایک تو ہے چل نس جا، تو آپ تو کہے کام کرے گا نال مینوں پڑھائے گا، میرا نام بدنام ہوئے گا، نس جا۔ اگر بھاگ گیا تو وہ کیا نیک راہ پہ آئے گا؟ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر آپ نے فرمایا اچھا بیٹی انجی نہ کریے، ایک ساڑی تو مان لے کسی تیری مان لے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں بڑی باریکی کے ساتھ سمجھیں تبلیغ کا انداز کیا ہے۔ تبلیغ کا انداز کیا ہے؟ کیوں ان لوگوں کے قریب لوگ آتے تھے اور کیوں بڑے بڑے علماء گزرے، لیکن اتنا دین کے لیے کام، دین کو فروغ ان لوگوں نے کیسے دیا؟ حکمت اصل میں یہ ہے۔ تو ایک تو مان لے، ایک تو مان، ایک ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو چوریاں کرنی کری جا، اور ایک کام کری، مرید جو ہونا ہے تو پیر کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا، اللہ کی راہ پہ لگانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا پھر ایسے کرنا، اچھا ایسے کرنا کہ پاؤں چوریاں کرنی کر، پر جہاں بھی پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے پہلے اذان دینی ہے، پھر اقامت کرنی، پھر نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چلو جی مان لی، اب مان کے رہو، آج تو بڑا ہی خوش ہے، لو جی ہوں تو پیراں والے ہو گئے، ہوں بڑے ہی ہاتھ مارا گے، یا پیر مرید، یا پیرو مرشد تیرا ہی آسرا، جو جیسے ایسے کہتے ہیں، یا پیر استاد تے۔ چلو جی کسی بڑے متمول گھر میں چلا گیا، مالدار اسامی اج وڈی کہہ رہو پیراں دے مرید ہوئے ہاں، ہوں سانو کنے پڑھنا؟ ارے خرچہ بھی تو کرنا نا بڑا ہی۔ اچھا وہ گئے جناب، کام شروع کیا، وہ مال اکٹھا ہو گیا۔ وہ مال اکٹھا کرتے کرتے نا جب وہ نکلنے لگا تو عین وہ وقت نماز کا شروع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب وہی اذان نہ دیں، وہ تیری اذان سن کے گھر والے جاگ جان کے تو بڑی پھینٹی پے گی، پھڑیا جائے گا۔ اب وہ
اندر ایک انہوں نے کہا پر جو ہوئے سو ہوئے، پیر نے کیا سی اذان دینی، آخر کار انکار اقرار آخر اقرار کیا، رکھا سامان، اذان دی تو اذان سن کے گھر والے بیدار ہو گئے، ہوں تو مار پینی چاہیے تھی پر پیچھے کسی کا ہاتھ سے دکھانا تھا کہ دیکھ اذان کی برکت کیا ہے، دیکھ نماز کی برکت کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذان دی ایک، دوسرا ہر کوئی وضو کر کے آگے بیٹھو، بابا جی جمع میں چلو جا، وہ جیسی نماز پڑھ کرنے لگے، یار ہمیں کیسا بابا ملا ہے کہ جو ہمارے گھر میں آ کے ہمیں غفلت سے جگا رہا ہے، ہمارے گھر میں آ کر ہمیں غفلت سے جگا رہے کہ نہ اللہ ایک بندہ ہے۔ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ ہمیں آ کے غفلت سے جگا رہا ہے۔ بابا وہ خیر جماعت بھی ہو گئی مختصر، اب وہ کہنے لگا بابا جی ہوں تو جان نہیں دینا، کیوں؟ سانو مرید کرو جڑا سانو گھر آ کے جگاوے تو اس پیر تو بھی صدقے جائیے۔ اب وہ تو اپنا آپ کھولو، میں مرید نہیں کر سکتا، میں تو چور، کہنا بابا جی نہ کسر نفسی تو کام نہ لو، میں انسان مرید میں چور، یہ دیکھو نا بابا جی ہم نہیں مانتے، آپ چور نہیں، آپ اللہ والے ہیں۔ آپ چور نہیں ہیں؟ اچھا یہ کیا ہو گیا؟ اب انکار اصرار، ادھر پیر بھی وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، اب میرا آپ فرماتے ہیں نا کہ مولدہ کم اور آنکھیں کرنا تے پھل کچے ہون یا پکے او پیر مرید دے سر تے رہندا جھوٹے ہون یا سچے۔ ادھر تو جس نے یہ حکم دیا تھا نا وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، میرے پیر و مرشد آپ اکثر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت اپنی نظر ربوبیت کے ساتھ اپنی نظر ربوبیت کے ساتھ اپنے بندے کو ہر روز اپنے بندے پر 360 بار اپنی نظر ربوبیت سے دیکھتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر امت پر اپنی نظر نبوت فرماتے ہیں 360 بار، اور اگر پیر کامل ہے
تو وہ اپنی نظر ولایت جو ہے وہ 360 بار ہر روز اپنے مرید پر ڈال. سبحان اللہ. یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے جیسے مرید پیر تھوڑے ہیں. جو پیر ہیں، جو پیر کہلوانے کے جو اس کے مصداق ہیں وہ ان کی شان ہے. تو غوث پاک تو پھر غوث پاک ہیں. وہ دیکھا اور اب بات نہ بنی تو اس یار بابے نے، لیکن بابے بھی حال فرمایا ہو گیا رابطہ، تار سے تار ملی. میں بیلیا مرید کیوں نہیں کرتا؟ حضور ہے، میں نظر فرمائی کامل ولی بنا دیا. لو اب کہاں چوری اور کہاں مخلوق خدا کے لیے ذریعہ ہدایت. یہ اللہ والوں کے کام ہیں. تویز، گنڈے، پھوکے، پھانڈے اور جو بھی آ جائے بس یہ ہمارے سلسلے یہ نہیں. جو خانقاہی نظام ہے وہ تو مخلوق خدا کی تربیت کا ایک عظیم نظام ہے. آج میں نے آپ دوستوں کا وقت زیادہ لے لیا.